پچھلے جمعے ایک خاص موضوع پر بیان چل رہا تھا۔ وہ موضوع یہ تھا کہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا جس کی طرف وہ لوگ چل رہے ہیں جو سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، کہ انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے، اپنی ہر خواہش پوری کرو بس۔ ان کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، اللہ، رسول، آسمانی کتابیں، ان کی نظر میں یہ بالکل فضول ہیں، یہ چیزیں ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ ان کی نظر میں سب سے کامیاب گورا ہے، مغربی دنیا کامیاب ہے، مشرقی دنیا ناکام ہے، اور پاکستانی تو دنیا کا ناکام ترین انسان ہے ان کی نظر میں، کیونکہ یہاں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آپ جب بٹن دباتے ہیں تو پنکھے کی مرضی ہے کہ چلے یا نہ چلے، کبھی چل بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی چلتا۔ تو یہ ایک نظریہ ہے کہ خواہشات جس کی پوری ہو رہی ہیں وہ کیا ہے بھائی؟ کامیاب ہے۔ ایک نظریہ بالکل اس کے الٹ ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو مذہبی لحاظ سے فنڈامنٹلسٹ سمجھے جاتے ہیں، بنیاد پرست سمجھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا ثواب ہے۔ ان کو کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا، جہازوں میں اڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا، 4 شادیاں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، اچھی گھڑی ہاتھ میں ہو، اچھا موبائل ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھے جوتے ہوں، اچھا گھر ہو۔ وہ اس کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ اس کو عیاشی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے، نیک لوگوں کے ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، پائنچے آڑے ترچھے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور بہت زیادہ نیک بننا ہے تو پھر آپ چلے جائیں بدھسٹ کے جو بڑے لوگ ہیں، سر پہ بال نہیں رکھتے، کپڑے نہیں پہنتے سلے ہوئے، 1-2 چادروں میں ہی پوری زندگی نکال دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو چادر کا بھی تکلف نہیں کرتے۔ ان کے جب یوٹیوب پہ انٹرویو آتے ہیں تو احتیاطاً سامنے کرسی رکھ دی جاتی ہے تاکہ جتنے بھی مقامات ہیں جس حد تک چھپ سکتے ہیں ان کو چھپایا جا سکے، ورنہ ان کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، کپڑے بھی کیوں پہنے ہم، بس ایسے ہی ننگ دھڑنگ زندگی گزارو۔ اپنے آپ کو غیر ضروری مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انٹرویو آیا کسی شخص کا، وہ کرالنگ کر کے چلا ہے، کہیں مندر میں جا رہا تھا، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر، پاؤں پہ چل کے نہیں بلکہ کرالنگ کر کے، لیٹ کے گھسٹتا ہوا گیا ہے، بھائی اس سے بھگوان خوش ہو جائے گا۔ عیسائیت میں بھی رہبانیت تھی، رہبانیت کا مطلب بھائی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے کنارہ کشی، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو یہ دو انتہائیں تھیں، ایک طرف جو آج کل ویسٹرن کلچر ہے، خواہشات جو دل چاہ رہا ہے وہ کیا کرو، پورا کرو، ہاں جب تک کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ ہو۔ اگر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ انلیگل ہے، کیونکہ سب کو رہنے کا حق ہے، عیاشی کا سب کو حق ہے۔ تو ایسا نہ ہو ایک کی عیاشی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو رہا، دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، باقی جو مرضی کرنا ہے کرو۔ شراب پیو، اتنی نہ پیو کہ دوسرے کو نقصان ہو، زیادہ پی لی تو پتہ چلا کہ اسی کو مار دیا آپ نے۔ تو زیادہ پینی ہے تو گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کے جتنی چاہو پی لو۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ اس پہ گورا چل رہا ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایک انتہا پر ہے، اس کو ترقی پسند ہی نہیں ہے، اس کو اچھا کھانا پسند ہی نہیں ہے، اس کو گاڑیوں میں گھومنا پسند نہیں ہے، اس کو جہازوں میں گھومنا پسند نہیں ہے، اس کو 4 شادیاں پسند نہیں ہیں، اس کو اچھا لباس پسند نہیں ہے۔ وہ اس کو سادگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔
اور کسی میں یہ چیزیں دیکھیں تو اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, شو مارتے ہیں کہ ہم تو پھٹ پھٹی پہ گھومتے ہیں, ایسا سادہ ہمارا نظام ہے. بھائی اگر تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں گاڑی خریدنے کے تو آپ پھٹ پھٹی پہ گھومو, اگر خریدنے کے پیسے ہیں تو پھر پھٹ پھٹی پہ گھومنا کیا ہے بھائی؟ یہ کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. کیونکہ میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں, ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت دیں تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. دولت ہے تو لباس سے, سواری سے, پوشاک سے, لائف اسٹائل سے دولت جھلکنی چاہیے.